और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। मुल्क में महंगाई और माशी सूरत हाल इंतहाई खराब है। ये सब कुछ IMF की वजह से है, राना सनाउल्लाह ने कहा है। मुल्क में कबल इस वक्त इनका इंतखाबात का जो इम्कानात थे बहुत ही कम होते जा रहे हैं। वक्त पे इलेक्शन होंगे और जो PDM में सियासी जमातें थी वो कहते हैं वक्त पे इलेक्शन होगा। जो जीत के आए इमरान खान साहब ने सियासी सूरत हाल यानी कि मुश्किल सियासी सूरत हाल का सामना है। पंजाब की जो सूरत हाल है इंतहाई खराब है। एक तरफ परवेज लाई है, दूसरी तरफ इमरान खान है। उन्होंने क्या है कि 11 तारीख का जो फैसला है उसके बाद देखा जाएगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लेना है या नहीं लेना, या असेंबली को डिसॉल्व करना है। अभी फैसला उन्होंने डिफर किया है। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है और कोरोना का यानी कि कोविड का नया वेरिएंट जिस तरह आया है, आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ने बड़ा करम किया और इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना UK, USA दूसरे ममालिक में पड़ा। उसका इम्पैक्ट, ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसके हवाले से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कंपेयर टू अदर कंट्रीज किस तरह है। मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर फौजिया अमीन साहिबा, PSP की सीनियर रहनुमा है, मरकजी रहनुमा है, MNA रही चुकी हैं, डॉक्टर हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। हमारे साथ मोहतरम जनाब तारिक आलम सोलंकी साहब है, बैनुल अक़वामी सेहत अमूर के माहिर हैं और साइंटिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं। सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। और मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है डॉक्टर लालचंद उकरानी साहब, PP के MPA हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब किस तरह आप देख रही हैं जो हालात है, मुआशी हालात, महंगाई, बेरोजगारी हद से ज्यादा है, क्या कहेंगी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इम्तियाज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। इम्तियाज़ साहब, बात यह है कि जब हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जो है मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की है, और फिर जब हुकूमतों की बात करते हैं तो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन से बाद जो है अक्सर पॉलिसीज़ तब्दील हो जाती हैं। इलेक्शन से पहले कहा जाता है कि हम जो है महंगाई, बेरोज़गारी, ये तमाम चीज़ों को काबू कर लेंगे और फिर उसके बाद हम जो है आप नौजवानों को नौकरियां देंगे। लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। ना उनको वो महंगाई, बेरोज़गारी याद रहती है, ना इनको नौजवान याद रहते हैं, ना उनको नौकरियां याद रहती हैं, ना उनको ये याद रहता है कि मुल्क में जो बढ़ती हुई ये एनर्जी क्राइसिस है इसको किस तरह से कंप्लीट करना है। रह क्या ये बात रह क्या जाती है, ये याद क्या रह जाता है कि आपने किस तरह से अपने ओपोनेंट्स को डिफेम करना है, आपने किस तरह से उनको उनकी साख को ख़राब करना है। हम देख रहे हैं कि बरसा बरस से यही चीज़ चली आ रही है और इसी तरह से लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आती हैं, वो कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं तैयार करती कि दूसरी आने वाली गवर्नमेंट उसको फॉलो कर सके। अगर उनकी कोई पॉलिसीज़ अच्छी भी होती हैं, उनको भी आने वाली गवर्नमेंट अक्सर ख़त्म करने के बाद फिर अपनी पॉलिसीज़ ले आती हैं। इससे नुकसान सिर्फ आवाम का हो रहा है। अभी जो हमें ज्वाइन किया है PTI के MNA जय प्रकाश लोहाना साहब मेरे साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ डॉक्टर फौजिया अमीन साहब PSP से, वो आपको सलाम कर रही हैं। तारिक आलम साहब हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। दोनों आप वालेकुम सलाम मेरी तरफ से। डॉक्टर साहब आप बात करें। देखिए, अभी जो हम PTI से स्टार्ट लेंगे, PTI से इसलिए हम स्टार्ट लेते हैं कि PTI ने आवाम को ताबीरें दे दी थी और उन्होंने कहा था कि हम जो हैं, हमारे पास जो एक प्लान है वो ये है कि हमने मुल्क में बेरोज़गारी, महंगाई सब ख़त्म करनी है, नौजवानों को नौकरियां प्रोवाइड करेंगे, मकानात देंगे लोगों को। लेकिन जब उनको गवर्नमेंट मिली वो ये तमाम चीज़ों को भूल गए और उसके बाद क्या है कि वो उसी डगर पे लग गए कि डिफेम करने के लिए उन्होंने ज़ाती, मुझे लगता है कि दुश्मनियाँ निकालनी शुरू कर दी। उन्होंने ऐवान को, उसके तकद्दुस को पामाल किया। उसके बाद वो चले गए और जो जो उनकी पॉलिसी थी, हमें ये लग रहा था कि उनके पास कोई इतने अच्छे प्लान होंगे कि जो हमें शायद जितनी हमारी महरूमियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन वो महरूमियाँ ख़त्म तो नहीं, वो उनमें इजाफा होना शुरू हो गया।
اس کے بعد جب اب جو گورنمنٹ آئی ہے اب یہ سسٹم اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اس کا جو ٹھیک ہونا ایک دم سے اگر آپ یہ کہیں کہ جی ایک دم سے یہ ٹھیک ہو جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اگر یہ الیکشن کی جو لوگ بات کر رہے ہیں تو الیکشن ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ نہ تو آپ نے الیکٹورل ریفارمز پہ کام کیا ہوا ہے، نہ آپ نے کوئی اور آپ نے پالیسیز دی ہیں. تو اگلی جو گورنمنٹ آئے گی وہ کیا کر لے گی؟ کیا جادو سے تو نہیں ٹھیک ہوگا نا. یہ آپ کو پالیسیز لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم پالیسیز بنانی چاہیے تھی جس پہ کوئی دھیان ہی نہیں ہے. صرف یہ ہے اگر آپ عمران خان صاحب کو دیکھیں تو وہ یہ رو رہے ہیں کہ الیکشنز کرا دو. تو اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کام کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے. اس میں ایک بہت بڑا ریولوشن لانے کی ضرورت ہے. طارق صاحب آپ ایک سائنٹسٹ ہیں، آپ نے ہیلتھ کیئر سسٹم کو پوری دنیا کے اندر دیکھا ہے، کووڈ کا آنا، اس کے بعد میوٹیٹ ہونا رہنا. آپ کو پتا ہے دوسرے ممالک کے ہیلتھ پرابلمز اور ہمارا ہیلتھ سسٹم کس طرح آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے پہلے تو مجھے یہاں پہ بلایا. باقی کووڈ تو آج کل برننگ ایشو چل رہا ہے یہاں پاکستان تو ٹھیک، پر ورلڈ وائڈ کافی اکنامک لاسز اور ہیلتھ لاسز اور ہر چیز آپ نے دیکھی ہوں گی. پر ابھی اگر ہیلتھ کیئر سسٹم کی بات کی جائے تو یہ ہمارے پاس جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اٹ از ڈیوائڈیڈ بٹوین 3 ڈویژنس، لائک پہلے ٹرشری کیئر، پرائمری کیئر اور پھر رورل ہیلتھ سینٹرز. تو تقریباً ہیلتھ کیئر سسٹم جو باہر ہوتا ہے دیٹس آلسو سملر. بٹ جو پرابلم ہے ہمارے پاس وہ ہے ہم ریسورس ایلوکیشن کی، ریسورس فنڈنگ، ریسورس اسکاسٹی، جو کہ فار ایگزامپل اب پاکستان اگر دیکھا جائے تو جی ڈی پی کتنی ہم یوز کرتے ہیں، جسٹ وی اسپینڈ 3% آف جی ڈی پی آن ہیلتھ کیئر ایشوز، جو کہ آپ کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایز کمپیئرڈ اگر آپ کسی بھی ڈیولپ کنٹری، لیٹ می گیو یو دی ایگزامپل آف جرمنی ویئر آئی لیو، تو اس میں آپ کو اٹ اسپینڈس لائک 13%. اور آپ یو ایس کا مثال دیں 19% آف جی ڈی پی یوز کرتے ہیں. ان کو تو چلے چھوڑیں، ہم اپنے پڑوسی ملک افغانستان دے اسپینڈ 12% ایز ویل. تو یہ ریسورس ایلوکیشن کی پرابلم ہے. اور اس کے بعد ہم ایک جنرل میں آپ کو مثال دے دوں کہ ہم زیادہ پریونٹیو سائڈ پہ فوکس نہیں کرتے. وی جسٹ فوکس آن ٹرشری کیئر، کہ جب آپ کو پیشنٹ مل گیا آ کے، جب بیمار ہو کے تب. پر اس سے پہلے جو پریونٹیو سائڈ ہے اس میں بالکل جو ہے میرا پروجیکٹ تھا while I was in London، تو میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا بیسٹ ہیلتھ کیئر سسٹمس آف دی ورلڈ. تو وہاں پہ مجھے کچھ انٹرویوز بھی کنڈکٹ کرنے تھے، جیسے سویڈن یا اور جو ہے نارڈک کنٹریز، تو وہاں پہ مجھے جانا پڑا. تو ایک پریونٹیو سائڈ وہاں پہ کافی، مطلب ایک میں چھوٹی سی آپ کو کچھ مثالیں دے دوں کہ فرض ہمارے پاس جو پرابلمس ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز اور کمیونیکیبل ڈیزیزز کے، تو وہاں پہ کافی پریونٹیو سائڈ پہ کافی چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل سگریٹ اسموکنگ جو آپ کے لنگ کینسر اور کافی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کاز کرواتے ہیں، تو اس پہ ٹیکسیشن انہوں نے کافی بڑھا دی. یہاں پہ تو آپ کو سگریٹس بالکل مطلب اتنی ٹیکسیشن نہیں ہے، پر وہاں پہ آپ آرام سے بائی نہیں کر سکتے. اور شوگر اور یہ جیسے اور پرابلمس ہو گئیں. باقی اگر کچھ چیزیں تو اسی کہ آپ اگر سم وائل یو گو ٹو دی آفس، تو وہاں پہ ایک سے پرابلم ہے کہ اتنے زبردست انہوں نے کوئی انٹرونشن ڈیزائن کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ آفس پیدل آئیں گے، یو واک ٹو آفس، تو آپ کو جس وہ الاؤنسز کچھ بڑھا کے دیں گے. مطلب دیز آر لائک مائنر تھنگس، اور اس میں آپ کو کافی مطلب ہیلتھ کیئر کے بینیفٹس پڑتے ہیں. اوور آل جو ہیلتھ کیئر سسٹم اٹس کوائٹ سملر. سر ہاں میں آتا ہوں اسی پہ. آپ جے پرکاش صاحب، مہنگائی، بے روزگاری ہے، بڑے خواب دکھائے پی ٹی آئی نے، ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ امتیاز بھائی دیکھیں، میں بتاؤں آپ کو کہ آپ نے جب پی ٹی آئی کی حکومت جب نے چھوڑی تو اس وقت گروتھ ریٹ کیا تھا؟ 5.7 ریٹ پہ ملک گروتھ کر رہا تھا. یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے بے روزگاری کو، ہم نے سب ہر ایک بندے کو ہم نے گورنمنٹ جاب دینی تھی. دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری کس طرح چل رہی تھی، ٹیکسٹائل انڈسٹری کس طرح چل رہی تھی، جیننگس کس طرح چل رہی تھی. آپ ہر سیکٹر گروتھ کر رہا تھا. تو گروتھ جب ہوتی ہے تو وہیں جابس ملتی ہیں. اب مجھے بتائیں آج کیا حالات ہے پاکستان کے. آج آپ بینکس میں جائیں، آپ کو کوئی $5,000 کی LCP نہیں کھلتی ہے. آج ایئرپورٹ، آپ پورٹ میں جائیں گے، آپ کے سویابین وہاں پہ کھڑے 10 جوار سویابین کے کھڑے ہیں وہاں پہ.
آپ جائیں گے پلسز کے بھی جو ہے کنٹینر ہے. تو ملک کی آج حالات کیا ہیں؟ تو ملک تبھی اسٹیبل ہو سکتا ہے جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو ہی اکنامک اسٹیبلٹی آ سکتی ہے. جس حالات سے ملک گزر رہا ہے، آپ کہیں کسی جگہ چلے جائیں، آج یہی بات چلے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. لوگوں کے ہاتھ سروں کے اوپر ہے. لوگوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ کون سی پارٹی حکومت کر رہی ہے. دیکھو، اگر یہ حکومت جو آئی ہے، اگر اس حکومت آنے کے بعد ملک کے حالات اچھے ہوتے، شاید پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ نہیں کھڑے ہوتے. آج مجھے بتائے، یہ مہنگائی مارچ کو لے کے آئے. جس وقت ہماری حکومت گئی 60 روپے کلو آٹا تھا، آج بتائے 155 روپے کلو آٹا میں لوگ مر رہے ہیں. مجھے بتاؤ عام آدمی کا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، سندھ گورنمنٹ کی بات سنو، یہاں آٹا فلو مل کو ملتا ہے 5,800 روپے کی بوری. وہ فلو مل بس پڑے ہوئی ہیں، 13,000 کی بوری وہ بیچ رہے ہیں. ملک میں کرپشن کی بازار گرم ہے. یہاں آپ نے دیکھا جس طریقے سے پنجاب وفاق میں سندھ ہاؤس میں لوگوں کو خریدا کیا، اسی طرح آج پنجاب میں ایم پیز کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ملک کو سدھارنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ان کا ایک ہی مسئلہ تھا، ان کا تھا کہ ہم اپنے کرپشن کیسز ختم کرائیں. یہاں اس ملک میں ایسا قانون لے کے آئے، بھائی جو کرپشن 50 کروڑ کے اوپر کرپشن کرے گا اس کا کیس نیب میں چلے گا، 49 کروڑ والے کا نیب میں کیس نہیں چلے گا. مطلب کہ آپ کے پاس یہ قانون ہے کہ 50 کروڑ تک جو ان کو 50 کروڑ نظر ہی نہیں آتا ہے. یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا. ملک میں اگر آپ کو ملک کو اسٹیبل بنانا ہے تو آپ کو الیکشن کرانے پڑیں گے. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس ملک میں نہیں آتی ہے، اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. آج آپ دیکھ جائیں ڈالر کے 3 ریٹ چل رہے ہیں. انٹر بینک ریٹ کا الگ ہے، اوپن مارکیٹ الگ ہے، گرے مارکیٹ کا الگ ہے، حوالے کا الگ ہے، ہنڈی کا الگ ہے. ملک اس طرح چلے گا؟ ملک کا انہوں نے بیڑا گرک کیا ہوا ہے. میں بولتا ہوں آپ لوگوں میں جا کے دیکھ تو لیں، لوگوں سے پوچھ تو لیں. آپ امیر کو چھوڑیں، غریب سے پوچھیں. غریب کے چولہے نہیں چل رہے ہیں. سردی میں جاؤ، آج گیس نہیں ہے. یہی جب مجھے بتاؤ، جیو پہ پروگرام شاہزیب خانزادہ چلاتا تھا، گیس نہیں ہے. کہاں گئی گیس؟ انہوں نے گیس لے کے آئے. لوگ بجلی نہیں ہے. سردی میں کبھی آپ نے سنا ہے لوڈ شیڈنگ؟ آج سردی میں لوڈ شیڈنگ ہے. تو ملک میں اگر آپ کو ملک کو اسٹیبل بنانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ 6 مہینے میں آپ نے کس طرح ملک کو سدھار سکتے ہیں؟ 8 مہینے میں آپ نے بھیڑا کر کیا ملک کا. 6 مہینے رہیں گے تو آپ ڈیفالٹ میں تو پہنچ چکے ہیں. یہ بولتے ہیں ڈیفالٹ نہیں ہوا. مجھے پتا ڈیفالٹ کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ ڈیفالٹ کی ڈیفینیشن یہ نہیں کہ ملک قیامت آ جائے گی، لوگ پاکستان کا نام نشان نہیں رہے گا. پاکستان بھی رہے گا، لوگ بھی رہیں گے. لیکن آپ تھوڑے دن دیکھیں گے میں تو کھانا جنگی شروع ہو جائے گی. جبکہ لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملے گی، آٹا نہیں ملے گا. صحیح ہے. جے صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں. ڈاکٹر صاحب، جے صاحب تنقید کر رہے ہیں کہ خانہ جنگی کی طرف چلے جائیں گے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. آپ کو پتا ان کا دور بھی 4 سالہ آپ کے سامنے تھا. اس سے زیادہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. یہ تو میں نہیں کہوں گا. حالات اس ٹائم بھی آئیڈیل نہیں تھے، حالات ابھی بھی آئیڈیل نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ بات تو میرے بھائی بڑی زبردست کر رہے ہیں اور بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ ان کے جو 4 سال تھے، ان 4 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو باقی بھی ٹائم دیا جاتا؟ ملک کا جو بیڑا غرق تھا، جس نے کیا یا نہیں کیا، آپ نے تو کوئی سیکٹر چھوڑا ہی نہیں ہے. آپ کے جو کارکنان ہیں، لیڈران ہیں، ان کی جو گفتگو ہے وہ سننے کے بعد میں تو ٹاک شو دیکھنا بند کر دیا ہے. وہ ٹاک شو کے درمیان اپنی گفتگو کرنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں، دوسرے کی بات سنتے نہیں ہیں. ایوان میں اگر ان کو بھیجا جائے، اگر وہ حکومت میں بیٹھے ہیں تو اپوزیشن کی بات نہیں سنیں گے، اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو حکومت کی بات نہیں سنیں گے. جب یہ وزیر اعظم صاحب تھے عمران خان، تو یہ سندھ کے لیے کہتے تھے کہ میں وزیر اعلیٰ سے بات نہیں کروں گا. تو ڈیموکریسی تو ان کو چھو کے بھی نہیں گزری ہوئی. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس طرح سے، کون سے منہ سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے جتنا بڑا سیٹ بیک دیا ہے عوام کو، جتنا بڑا میں یہاں روکوں گا. بریک کا ٹائم ہو گیا. جیسا آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں.